ہیں۔ ان کی خواتین پردہ کرتی ہیں لیکن یہ پورے چہرے پر نقاب نہیں کرتی۔ قادیانی خواتین کا نقاب ہمیشہ ناک سے نیچے ہوتا ہے اور یہی ان کو پہچاننے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ قادیانی خواتین کیوں چہرے کے نقاب کو ناک سے نیچے رکھتی ہیں؟ اس کی وجہ بقول ان لوگوں کے شریعت ہے۔ یہاں شریعت سے مراد ان کی اپنی کوئی بنائی ہوئی لفظوں کی ہیر پھیر ہے، بس اور کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی شریعت میں خواتین کے لیے پردے کے احکامات بالکل واضح ہیں۔ یہاں ان کی چوری صاف پکڑی جاتی ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہیں تو پھر ان کی خواتین چہرے کے نقاب کو ناک سے نیچے کیوں رکھتی ہیں، اور کیوں یہ لوگ اس عمل کی توجیہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت ہے؟ دوستو، آپ کیا کہتے ہیں؟ قادیانیوں کے اس بھونڈے جھوٹ پر اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستو، یہ تو ہو گئی وہ نشانی جس سے آپ کسی بھی قادیانی لڑکی یا خاتون کو آرام سے پہچان لیں گے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی قادیانی لڑکی یا خاتون نے نقاب نہیں کیا ہوا تو پھر اسے کیسے پہچانا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی خواتین پردے کے معاملے میں کٹر ہیں، کیونکہ ان کی اپنی شریعت میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ یہ خواتین پردہ نہ کریں، اس بات کے امکانات بے حد کم ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کے اس مشن کی طرف جس میں کامیابی پانے کے لیے یہ لوگ اب خوبصورت قادیانی لڑکیوں کو سامنے لا رہے ہیں۔ ہر اقلیت کی طرح ان لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے مذہب پر لایا جائے۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں نے حسین قادیانی لڑکیوں کو سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پر بہت ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ یہ لڑکیاں نوجوان لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں اور پھر وقت آنے پر ان کو قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت لڑکا لڑکی کی دوستی کتنی آسان ہے یہ آپ سب دوست بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ایک قادیانی لڑکی کو زیادہ وقت نہیں لگتا کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے سیدھا اپنے مشن پر آ جائے۔ اب ہمارے نوجوان دینی تعلیمات سے کتنے قریب ہیں یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، چنانچہ یہ بیچارے لڑکے اکثر ان قادیانی لڑکیوں کے واروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی کم علمی کی بنا پر یہ نوجوان لڑکے ان لڑکیوں سے جو سطحی سوالات کرتے ہیں، ان کے گول مول جوابات ان لڑکیوں کے پاس پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، چنانچہ یہ نوجوان لڑکے اس مکر و فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ لڑکیاں ان لڑکوں کو شادی اور کسی مغربی ملک کی نیشنلٹی کی لالچ بھی دیتی ہیں۔ جن لڑکوں کے پاس دینی تعلیمات ہوتی ہیں ان سے یہ قادیانی لڑکیاں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرتی، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کا وار کامیاب نہیں ہوگا، سو یہ خاموشی سے ایسے لڑکوں سے سائڈ پر ہو جاتی ہیں۔ ان کا اصل ٹارگٹ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کو دینی تعلیم کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں یا دلوائیں، تاکہ کل کو آپ کا بچہ ایسے کسی ہتھ کنڈے کا شکار نہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ اور رشتہ دار بچوں کی دنیاوی تعلیم کی تو بے حد فکر کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے متعلق انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے، لیکن دینی تعلیم کو اس پر قربان کر دینا سراسر بے وقوفی اور جاہلیت ہے۔ اس ساری بات کی ایک بنیادی وجہ ہے اور بڑی آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے کہ ان فتنوں کے سامنے دنیاوی تعلیم کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن دینی تعلیم آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان فتنوں میں نہیں پھنسنے دے گی۔ دوستو، اب آتے ہیں اس بات پر کہ اسرائیل کیسے اس سارے پلان کا حصہ ہے۔ اسرائیل کو پاکستان کی ریاست کس قدر ناپسند ہے یہ بات میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی فوجوں میں 600 کے قریب قادیانی مرد اور عورتیں مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں۔ ان 600 میں سے آدھی تعداد خواتین کی ہے۔ یہ بات ایک یہودی ریسرچر ڈاکٹر اسرائیل ٹی نعمانی نے اپنی ایک کتاب اسرائیل اے پروفائل میں بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ بقول ڈاکٹر اسرائیل، پاکستان کی ایک چھوٹی سی جماعت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اس جماعت کے تقریباً 600 کے قریب لوگ اسرائیل میں اس وقت موجود ہیں اور وہاں کی ڈیفنس فورسز میں کام بھی کر رہے ہیں۔ اسی کتاب میں ڈاکٹر اسرائیل نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ کارگل کی لڑائی کے دوران اسی جماعت نے اسرائیل اور آگے پیچھے سے چندہ جمع کر کے انڈیا کی گورنمنٹ کو عطیہ دیا تھا۔ اس معاملے میں ہم نے مزید ریسرچ کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ میڈیا کے کچھ لوگوں نے اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ترجمان سے اس معاملے پر سوالات کیے تھے،
लेकिन इस तर्जुमान ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेज में कई ममालिक और अकलियतों के लोग रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं। अगर इन लोगों में कुछ कादियानी हजरात भी हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब इस जवाब को कोई परले दर्जे का बेवकूफ ही मान सकता है। कादियानियों की इतने सालों से इसराइल में मौजूदगी, इसराइल की डिफेंस फोर्सेज में नौकरियां, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ चंदा इकट्ठा करना और भारत को अतिया करना, और फिर ये कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी थोड़ी सी अक्ल रखने वाला शख्स कभी भी इस जवाब या वजाहत को कबूल नहीं करेगा। क्यों दोस्तों, आप क्या कहते हैं इसराइल की डिफेंस फोर्सेज के तर्जुमान के इस जवाब पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ये सब खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है कि किसी तरह आईने पाकिस्तान में से वो शिक निकाली जाए जिसकी बुनियाद पर कादियानी मुसलमान नहीं है बल्कि एक अकलियत है। कादियानियत मुसलमानों का कोई फिरका भी नहीं है। कादियानी हर तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कादियानी बनाया जाए और दूसरा आईने पाकिस्तान में से इस शिक को खत्म किया जाए जो इनके खिलाफ है। कुछ साल पहले तक कादियानियत की किताबों में इसराइल के साथ ताल्लुकात और वहां मौजूद कादियानियों के कामों के बारे में खुलकर लिखा जाता था, लेकिन अब खुद कादियानियों ने भी इस मौजू पर खामोशी इख्तियार कर ली है। दोस्तों, पाकिस्तान में कादियानी हजरात एक अकलियत के तौर पर रहते हैं और बहसीयत मुसलमान हमें इस बात पर किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम कोई कट्टर हिंदू इंतहा पसंद नहीं कि हर दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म मुबारक है कि अकलियतों के सारे हकूक उन तक पहुंचाओ, उनको बिला वजह किसी किस्म का कोई नुकसान न होने दो। और तो और दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि अगर किसी मुसलमान ने बिला वजह किसी अकलियती इंसान को नुकसान पहुँचाया तो रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अकलियती के साथ खड़े होंगे, ना कि अपने उम्मती के साथ, क्योंकि उम्मती ने जुल्म किया होगा। दोस्तों, इसराइल और कादियानियों का ये गठबंधन मगरबी ममालिक में मौजूद है। वहाँ पे इस्लाम दुश्मन ममालिक फंड्स जमा करते हैं और फिर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा रब इन लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। आखिर में दोस्तों, मैं बस इतना कहूंगा कि बहसीयत मुसलमान और पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में मौजूद कादियानी अकलियत की इज्जत करता हूँ और इनके जानो माल की हिफाजत का जामिन और पाबंद भी हूँ। मैं इन सब के लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब लोगों को हिदायत अता फरमाए और इन्हें मुकम्मल तौर पर एक सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।